برین میٹرکس میں خوش آمدید، جہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیوں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائیکالوجی، مائنڈ سیٹس اور انسانی نفسیات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا گہرا مطالعہ ہے وہ نفسیات کی تاریخ کے سب سے حیران کن اور تاریک پہلو پر ہے۔ بالکل، ہم مشہور ماہر نفسیات فلپ زمبارڈو کی جو بہت ہی شرح آفاق کتاب ہے دی لوسیفر ایفیکٹ، اس کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں۔ ہاں، فلپ زمبارڈو کا نام نفسیات کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، خاص طور پر ان کی برائی، طاقت اور انسانی رویوں پر جو تحقیق ہے اس نے بہت کچھ بدل دیا۔ صحیح، اور ہم خاص طور پر ان کے اس مشہور تجربے پر بات کریں گے جسے اسٹینفورڈ پرزن ایکسپیریمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں بنیادی طور پر بتاتی کیا ہے؟ اصل میں اس کتاب کا سب سے اہم اور لرزہ خیز سوال یہی ہے کہ کیسے عام اور اچھے لوگ کچھ مخصوص حالات اور دباؤ کے تحت آہستہ آہستہ خطرناک اور ظالمانہ حد تک برے بن سکتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ تو میں یہاں واضح کرتی چلوں کہ یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ بالکل، اور اس حصے میں ہم جن ابواب پر بات کریں گے وہ یہ ہیں۔ پہلا ہے The Psychology of Evil, Situated Character Transformations۔ صحیح۔ دوسرا ہے Sunday's Surprise Arrests۔ اس کے بعد تیسرا Let Sunday's Degradation Rituals Begin۔ اور آخر میں Monday's Prisoner Rebellion۔ زبردست۔ تو اگر ہم اس کتاب کے نام پر غور کریں، لوسیفر کا جو استعارہ استعمال ہوا ہے، یعنی مذہبی روایات میں لوسیفر خدا کا سب سے پسندیدہ فرشتہ تھا، لیکن اس نے بغاوت کی اور وہ شیطان بن گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کائنات کی سب سے بڑی اچھائی سب سے بڑی برائی میں بدل گئی۔ تو میرے ذہن میں یہاں ایک سوال آتا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر ہی برے ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بیڈ ایپلز، جو ٹوکری کے خراب سیب ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام سوچ ہے۔ تو کیا برائی واقعی انسان کے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے، یا پھر یہ کوئی ایسا زہریلا ماحول ہوتا ہے، کوئی بیڈ بیرل ہوتا ہے جو اچھے خاصے انسان کو بھی سڑا دیتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اصل میں زیادہ تر لوگ برائی کو ایک پیدائشی خصلت ہی سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں یہ سوچ کر سکون ملتا ہے کہ برے لوگ ہم سے الگ ہیں۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھے ہیں۔ ہاں، لیکن نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جو حالات ہوتے ہیں اور جو نظام ہوتا ہے اس میں انسانی رویوں کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا جی، اگر ہم اسٹینفورڈ کی اس فرضی جیل کی طرف جانے سے پہلے دیکھیں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا دماغ کسی دوسرے انسان پر ظلم کرنے کے لیے خود کو کیسے تیار کرتا ہے۔ تو یعنی دماغ باقاعدہ تیاری کرتا ہے اس چیز کی؟ بالکل۔ ایم سی ایشر کی ایک بہت مشہور تصویر ہے ایم سی ایشر کی۔ جی۔ اس تصویر میں فرشتے اور شیاطین جی۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی کینوس پر موجود ہیں۔ واو، ایک ہی جگہ پر؟ ہاں، وہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اچھائی اور برائی کے درمیان کی جو لکیر ہے وہ بہت انتہائی دھندلی اور کمزور سی ہے۔ ہم حالات کے لحاظ سے کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مجھے البرٹ بینڈورا کے اس الیکٹرک شاک والے تجربے کا خیال آ رہا ہے۔ ہاں، وہ بہت کلاسک تجربہ ہے۔ اس میں ایسا ہوا تھا نا کہ طالب علموں کو دوسرے طالب علموں کو الیکٹرک شاک دینے کا کہا گیا تھا۔ بالکل، لیکن ایک خاص شرط کے ساتھ۔ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ جب ان طالب علموں نے دوسرے طلاب کے لیے محض جانور یعنی اینیملز کا لفظ سنا تو ان کا رویہ بالکل بدل گیا۔ بالکل بدل گیا۔ انہوں نے لاشعوری طور پر انہیں بہت زیادہ کرنٹ لگایا۔ تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی صرف ایک لفظ، ایک لیبل انسان کے اندر کی ہمدردی کو اس طرح ختم کر سکتا ہے؟ What's fascinating here is یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسے نفسیات میں انسانیت سے محرومی یعنی ڈی ہیومنائزیشن کہتے ہیں۔ انسانیت سے محرومی؟ صحیح۔ جب ہم کسی کو اپنے جیسا انسان سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں نا تو ان پر ظلم کرنا ہمارے ضمیر پر بوجھ نہیں بنتا۔ وہ لیبل دماغ کو بتاتا ہے کہ سامنے والا انسان نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ تو سمجھ آ گیا، لیکن فلپ زمبارڈو نے اسے ثابت کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کر کچھ بہت خطرناک کیا۔ ہاں، انہوں نے محض باتوں پر یقین نہیں کیا،
انہوں نے باقاعدہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے بیسمنٹ میں ایک فرضی جیل بنا ڈالی۔ اور انہوں نے عام صحت مند اور پڑھے لکھے کالج کے طالب علموں کو چنا؟ مطلب اخبار میں ایک اشتہار دیا گیا تھا نا؟ بالکل، اور ان کا باقاعدہ نفسیاتی ٹیسٹ ہوا کہ وہ بالکل نارمل ہوں۔ پھر ان طلبہ کو محض ایک سکے کے اچھالنے سے کوائن ٹاس کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آدھے گارڈز بن گئے اور آدھے قیدی۔ بالکل ایسا ہی ہے، محض قسمت کی بنیاد پر۔ یہ آ رہے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ گارڈز کو کوئی باقاعدہ ٹریننگ نہیں دی گئی تھی۔ جی نہیں، کوئی خاص ٹریننگ نہیں تھی، انہیں بس اتنا کہا گیا تھا کہ آپ نے امن و امان قائم رکھنا ہے۔ واہ، تو مطلب وہ خود سے یہ سب کر رہے تھے؟ اصل میں اس تجربے کا مقصد یہی دیکھنا تھا کہ جب اچھے لوگوں کو ایک طاقتور اور برہم نظام کا حصہ بنایا جاتا ہے تو کیا ان کی اچھائی اس نظام کو بدلتی ہے یا پھر وہ نظام انہیں بدل دیتا ہے؟ بالکل درست، اور تجربے کو بالکل حقیقی شکل دینے کے لیے زمبارڈو نے اس کا آغاز لیبارٹری سے نہیں کیا بلکہ سیدھا سڑکوں سے کیا۔ ہاں، وہ اتوار کی صبح کی حیران کن گرفتاریاں، مطلب وہ لڑکے تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ جی، پالو آلٹو شہر کی اصلی پولیس نے ان کی مدد کی۔ اصلی پولیس؟ سائرن بجاتی ہوئی گاڑیوں میں؟ ہاں، سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں ان طلباء کے محلوں میں پہنچ گئیں، انہیں ان کے گھروں سے گرفتار کیا گیا۔ اور پڑوسی یہ سب دیکھ رہے ہوں گے؟ بالکل، ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں، سرے عام ان کی تلاشی لی گئی، یہ سب ایک صدمے کی شروعات تھی۔ تو جب وہ اس فرضی جیل میں پہنچے، مطلب اسٹینفورڈ کے بیسمنٹ میں، تو پھر کیا ہوا؟ وہاں پہنچتے ہی ان کے ساتھ تذلیل کی رسومات شروع ہو گئیں، جنہیں ڈیگریڈیشن ریچولز کہتے ہیں۔ یہ وہی رسومات ہیں جن میں قیدیوں کو برہنہ کیا گیا تھا؟ جی، انہیں مکمل برہنہ کیا گیا، پھر ان پر کیڑے مار پاؤڈر چھڑکا گیا جیسے وہ انسان نہ ہوں، کوئی جراثیم ہوں۔ واہ، یہ تو بہت ہی سخت قسم کی نفسیاتی مار ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ انہیں زیر جامہ کے بغیر وہ جو ایک عجیب و غریب لباس پہنایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ ہاں، وہ ایک کھلی سی شرٹ، ایک اسموک نما لباس تھا۔ اور ان کے بالوں پر بھی تو نائلون کی جرابیں پہنائی گئی تھیں نا، اور پاؤں میں ایک بھاری زنجیر ڈالی گئی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے نام چھین لیے گئے۔ بالکل، نام کی جگہ انہیں نمبر دے دیے گئے، جیسے 8612 یا 416۔ تو مطلب یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اسے ہم نفسیات میں انفرادیت کا خاتمہ یعنی ڈی انڈیویجویشن کہتے ہیں۔ نام چھیننے کا مقصد ان کی پہچان اور ان کی انا کو توڑنا تھا۔ صحیح۔ اور وہ جو جراب پہنائی گئی تھی وہ دراصل ان کے سر مونڈنے کا احساس دلانے کے لیے تھی تاکہ سب ایک جیسے دکھیں۔ اور دوسری طرف گارڈز کا بھی تو ایک خاص حلیہ بنایا گیا تھا۔ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے خاکی ملٹری یونیفارم پہنے ہوئے تھے۔ ہاں، اور ان کے پاس ڈنڈے تھے جو طاقت کی علامت تھے۔ بالکل۔ اور وہ اینکیں، ریفلیکٹنگ سن گلاسز، جن کے پار کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ وہ چشمے اس لیے تھے تاکہ ان کے چہروں کے تاثرات ان کی آنکھیں چھپ جائیں۔ مطلب قیدی ان کی آنکھوں میں ہمدردی نہ تلاش کر سکیں۔ ہاں، وہ گمنام ہو گئے تھے، وہ ایک بے رحم طاقت کی علامت بن گئے تھے۔ تو ان سارے ہتھ کنڈوں کا اثر یعنی کتنی جلدی شروع ہوا؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے یا دوسرے دن ہی کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اثر اتنا تیز تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ محض 24 گھنٹے بعد ہی وہ فرضی جیل ایک حقیقی میدان جنگ بن چکی تھی۔ واہ، صرف 24 گھنٹے میں؟ تو پھر پیر کی صبح قیدیوں نے بغاوت کر دی تھی نا؟ جی، قیدیوں کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے وہ نمبر نوچ کر پھینک دیے جو ان کے کپڑوں پر لگے تھے۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے دروازوں کے آگے اپنے بستر لگا لیے تھے تاکہ گارڈز اندر نہ آ سکے۔ بالکل، انہوں نے خود کو سیلز میں بند کر لیا اور گارڈز کا خوب مذاق اڑانے لگے۔ تو پھر گارڈز نے کیا کیا؟ کیونکہ گارڈز کے پاس تو طاقت تھی۔ گارڈز کو محسوس ہوا کہ ان کی جو طاقت اور اختیار ہے اسے باقاعدہ چیلنج کیا گیا ہے، تو وہ فوری طور پر یعنی انتہائی جارحانہ ہو گئے۔ انہوں نے فائر ایکسٹنگوشرز کا استعمال کیا تھا؟ ہاں، انہوں نے فائر ایکسٹنگوشرز کی مدد سے ٹھنڈی گیس فائر کی اور قیدیوں کو پیچھے دھکیلا، پھر زبردستی اندر گھس کر ان کے کپڑے چھین لیے۔ واہ۔ اور ان کے بستر بھی نکال دیے، اور جو بغاوت کے رہنما تھے انہیں اٹھا کر تنہائی میں سالیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟
میرا مطلب ہے کہ یہ سب تو محض ایک تجربہ تھا نا، وہ سب کے سب طالب علم تھے، وہ کسی بھی وقت چھوڑ سکتے تھے۔ اصل میں وہ چھوڑ سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں گروپس اپنے کرداروں میں اس حد تک گم ہو گئے تھے کہ حقیقت اور ڈرامے کا فرق مٹ چکا تھا۔ فرق ہی مٹ گیا تھا۔ جی ہاں۔ If we connect this to the bigger picture، اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ گارڈز کے اندر چھپی ہوئی جو درندگی تھی وہ پوری طرح باہر آ گئی تھی۔ اور قیدیوں کا کیا حال تھا؟ قیدیوں نے خود کو واقعی ایک بے بس اور لاچار مجرم سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی تھی۔ یہ تو بہت ہی ڈراؤنا ہے۔ وہ بھول گئے تھے کہ وہ کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ بالکل۔ اتھارٹی کی طاقت نے ان کی نفسیات کو مکمل طور پر جکڑ لیا تھا۔ ان کے لیے وہ تہخانہ ہی پوری دنیا اور حقیقت بن چکا تھا۔ تو اگر ہم اس سارے واقعے کا خلاصہ کریں تو یہ ایک خوفناک حقیقت ہے کہ کس طرح محض 48 گھنٹوں میں عام اور خوش اخلاق طلبہ مکمل طور پر بدل گئے۔ ہاں، ایک ظالم گارڈ اور ایک بے بس ذہنی دباؤ کا شکار قیدی بن گئے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک فرضی جیل چند پڑھے لکھے نوجوانوں کے اخلاقی پیمانوں کو اتنی جلدی تباہ کر سکتی ہے، بالکل اتنی تیزی سے، تو ہماری روزمرہ زندگی کے وہ نظام، ہمارے دفاتر، ہمارے ادارے، ہمارا معاشرہ، جہاں ہم ہر روز طاقت اور بے بسی کے کھیل کا حصہ بنتے ہیں، صحیح بات ہے، وہاں ہم لاشعوری طور پر کیا کچھ کرنے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اتنے ہی اچھے ہیں جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ خطرناک رویوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اس اگلے حصے میں ہم جن ابواب پر تفصیل سے بات کریں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ پہلا ہے ٹیوزڈیز ڈبل ٹربل، وزٹرز اینڈ رائٹرز۔ اور اس کے بعد دوسرا باب ہے وینسڈے از اسپائرلنگ آؤٹ آف کنٹرول۔ تیسرا ہے دا پاور ٹو پرول۔ اور چوتھا تھرسڈیز ریالٹی کانفرنٹیشنز۔ تو یہ سفر ابھی مزید گہرا اور حیران کن ہونے والا ہے۔ اگر آپ اس پراسرار سفر کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں اور انسانی دماغ کے ان چھپے ہوئے پہلوؤں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو برین میٹرکس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ کیا پتا آپ کا دماغ بھی آپ سے کچھ ایسا چھپا رہا ہو جسے جاننے کا وقت اب آ گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ کا آغاز ہوا تھا، کیسے عام اور شریف طالب علموں نے قیدیوں اور گارڈز کا روپ دھارا۔ بالکل، اور کس تیزی سے وہ جارحیت اور ایک شدید نفسیاتی دباؤ پورے ماحول پر حاوی ہونے لگا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ کیسے وہ صرف ایک کھیل نہیں رہا تھا۔ ہاں، وہ ڈرامہ حقیقت بننے لگا تھا۔ تو یہ اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ صحیح۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ڈاکٹر فلپ زمبارڈو کی تحقیق کی روشنی میں جن مخصوص ابواب پر بات کریں گے وہ یہ ہیں: ٹیوزڈیز ڈبل ٹربل، وزٹرز اینڈ رائٹرز۔ اس کے بعد وینسڈیز از اسپائرلنگ آؤٹ آف کنٹرول، پھر دا پاور ٹو پرول، اور آخر میں تھرسڈیز ریالٹی کانفرنٹیشنز۔ یہ واقعی اس پورے تجربے کے سب سے سنسنی خیز حصے ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں اس ساری صورتحال کی تہوں کو کھولتے۔ مجھے تو یہ تجربہ اب ایک ایسی ٹرین لگ رہا تھا جس کے بریک بالکل فیل ہو چکے ہوں اور وہ تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہی ہو۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے، کیونکہ پہر کی بغاوت کے بعد منگل کا دن اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کس طرح ایک ظالمانہ نظام بیرونی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ ہاں، وہ بیرونی دنیا والا پہلو تو اور بھی پریشان کن ہے۔ منگل کو قیدی انتہائی تھکے ہوئے تھے اور میں پڑھ رہا تھا کہ سیل سے پیشاب کی شدید بدبو آ رہی تھی کیونکہ انہیں رات کو ٹوائلٹ جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ جی، وہ محض بالٹیاں استعمال کر رہے تھے۔ اور اسی دوران ایک افواہ اڑتی ہے کہ جو قیدی نمبر 8612 رہا ہوا تھا وہ اپنے دوستوں کو لے کر جیل توڑنے آ رہا ہے۔ ارے ہاں، وہ افواہ۔ اور یہاں ڈاکٹر زمبارڈو کا جو رد عمل تھا وہ بہت عجیب تھا۔ وہ ایک محقق کے بجائے ایک اصلی جیل سپرنٹینڈنٹ کی طرح خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بالکل، وہ باقاعدہ پیرانوئڈ ہو چکے تھے۔ میں سمجھاتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا۔
ان کا دماغ اب سائنسی ڈیٹا اکٹھا نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اس نظام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے قیدیوں کو چھپانے کے لیے پرانی سٹی جیل منتقل کرنے کی کوشش تک کی، جو کہ ناکام ہو گئی، اور پھر وزٹرز کی آمد کا وقت ہو گیا۔ قیدیوں کے والدین نے آنا تھا، اور ظاہر ہے جیل کی حالت تو بہت خراب تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وزٹر مینیپولیشن کا سہارا لیا۔ مطلب جیل کو صاف کیا گیا، خوشبو چھڑکی گئی اور سپیکرز پر میوزک چلا دی گئی۔ اور وہ ایک خوبصورت سی لڑکی سوزی کو ریسیپشن پر بٹھا دیا گیا۔ ہاں بالکل، سوزی کو بٹھا دیا گیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح نظام اپنی خامیوں کو مہارت سے چھپاتا ہے۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے والدین اندھے تو نہیں تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنے بچوں کی حالت دیکھی ہوگی۔ بالکل، اگر انہیں لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، قیدی تھکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں سے نکالا کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی پرتیاش دعوت میں کچن سے دھواں اٹھ رہا ہو، لیکن مہمان اس لیے خاموش رہیں کیونکہ میزبان مسکرا رہا ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ یہ دراصل سوشل پریشر کی خوفناک مثال ہے۔ والدین اپنے بچوں کے خراب حالت دیکھنے کے باوجود نظام کے بنائے گئے اصولوں کو خاموشی سے مان لیتے ہیں۔ مطلب وہ اتھارٹی کے سامنے جھک جاتے ہیں؟ جی، انہیں لگتا ہے کہ یونیورسٹی کا تجربہ ہے تو سب کچھ کنٹرول میں ہوگا، اور اسی خاموشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بدھ کے دن قیدیوں کا نفسیاتی دفاع مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ کیونکہ منگل کو جب بیرونی دنیا بھی مداخلت نہ کر سکی تو قیدیوں کو لگا کہ اب کوئی امید نہیں بچی۔ بدھ کا دن واقعی ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ بالکل، بدھ کے دن ایک پادری کا دورہ ہوتا ہے، اور وہ پادری قیدیوں سے ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ اصلی مجرم ہو۔ ہاں، میں نے وہ انسا پڑھا، وہ ان سے ان کے جرائم کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ قیدی نمبر 819 جس کا نام سٹیورٹ تھا، اس کا مکمل طور پر ایموشنل بریک ڈاؤن ہو گیا۔ وہ بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بس ایک ہی بات دوہرا رہا تھا: 819 ڈیڈ اے بیڈ تھنگ، 819 ڈیڈ اے بیڈ تھنگ۔ مطلب ڈاکٹر زمبارڈو کو خود اسے یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں ڈاکٹر زمبارڈو ہوں، تم سٹیورٹ ہو، یہ صرف ایک تجربہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رول پلینگ اب مکمل طور پر حقیقت بن چکی تھی۔ ان کی ذہن سازی اس حد تک ہو چکی تھی کہ وہ اپنا نام تک بھول گئے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور اسی دن نیا قیدی 416 آتا ہے۔ ہاں، 416 کی انٹری بہت اہم ہے۔ وہ باہر سے آیا تھا، تو وہ ان کے قانونوں کو نہیں مانتا۔ وہ بھوک ہڑتال کر دیتا ہے، اور اسے ساسیجز کے ساتھ اس تنگ کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے جسے وہ دی ہول کہتے تھے۔ بالکل، اور باقی قیدی 416 کی حمایت کرنے کے بجائے اسے اپنے نظام کے لیے خطرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر ہم بدھ کے ہی ایک اور حیرت انگیز باب کی طرف آتے ہیں، دا پاور ٹو پرول۔ یہ تو مجھے سب سے زیادہ عجیب لگا۔ یہ بہت گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ ایک سابق قیدی کارلو پریسکاٹ پیرول بورڈ کا سربراہ بنتا ہے۔ ہاں، کارلو جو خود اصل زندگی میں قید کاٹ چکا تھا، لیکن وہ بالکل اپنے ماضی کے ظالم افسران جیسا ہی بے رحم بن جاتا ہے۔ جی، وہ انہی کا روپ دھار لیتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص جو خود نظام کا ستایا ہوا تھا، وہ کرسی ملتے ہی ویسا ہی ظالم کیسے بن گیا؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک طالب علم جسے ہمیشہ سزا ملتی ہو، مانیٹر بنتے ہی سب سے سخت ہو جائے۔ بالکل، جب انسان کو طاقت ملتی ہے تو وہ اکثر انہی کے رویوں کو اپناتا ہے جن سے وہ خود خوفزدہ رہا ہو۔ اور اس پیرول بورڈ میں قیدیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ اپنی کمائی گئی رقم چھوڑ کر جانا چاہیں گے؟ اور سب ہاں کہتے ہیں، سب کے سب۔ ہاں، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اس تجربے سے نکلنا چاہتا ہوں۔ لرنڈ ہیلپلیسنس یعنی سیکھی گئی بے بسی کی نفسیات کو سمجھ سکتے ہیں۔ سیکھی گئی بے بسی۔ جب لوگ بار بار ظلم سہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی کوشش کام نہیں آ رہی، تو ان کا دماغ مزاحمت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ قیدیوں کے ایکسپیریمنٹ سے پریزن تک کے ذہنی سفر کو مکمل کر چکے تھے۔ مطلب وہ مان چکے تھے کہ یہی ان کی تقدیر ہے۔ اور بدھ کی اس مایوسی کے بعد جمعرات وہ دن تھا جب اس اندھے نظام کا ٹکراؤ ایک تلخ حقیقت سے ہوا۔ جمعرات کا دن، جسے باب میں تھرسڈیز ریالٹی کانفرنٹیشنز کہا گیا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ ہاں، کیونکہ
قیدیوں کی مزاحمت تو اب ختم ہو چکی تھی، جیسے قیدی 4504 نے تھکاوٹ کے باعث ورزش سے انکار کیا۔ اور وہاں گارڈ سیروس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اور قیدی دونوں اس صورتحال کے غلام بن چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف قیدیوں کا جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا جاری تھا۔ قیدی 1037 اور 4325 شدید دباؤ میں آ کے رہائی پاتے ہیں۔ اور قیدی سارج کو تو دیکھیں، وہ خود کو گارڈز کے احکامات ماننے پر کیسے قائل کر رہا تھا۔ بالکل، وہ روبوٹ کی طرح ہر بات مان رہا تھا۔ اسے اوبیڈینس ٹو سسٹمز کہتے ہیں۔ جب ہم خود سوچنے کی زحمت نہیں کرنا چاہتے تو بس احکامات کی تعمیل کرنے لگتے ہیں۔ لیکن پھر حقیقت سے ٹکراؤ کا وہ فیصلہ کن لمحہ آتا ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ، جب کرسٹینا ماسخلاخ جیل آتی ہیں۔ ہاں، کرسٹینا کا آنا اس تجربے کی جان بچا لیتا ہے۔ وہ دیکھتی ہیں کہ قیدیوں کے سروں پر کاغذی تھیلے ہیں، ان کی ٹانگوں میں زنجیریں ہیں اور گارڈز ان پر بلا وجہ چیخ رہے ہیں۔ اور وہ اس صورتحال کی حقیقت کو فوراً پہچان لیتی ہیں۔ بالکل، وہ روتے ہوئے ڈاکٹر زمبارڈو سے کہتی ہیں "What you are doing to those boys is a terrible thing"۔ مطلب یہ وہ لمحہ تھا جب زمبارڈو پر اپنی اندھی طاقت کی حقیقت کھلی۔ جی، کرسٹینا باہر سے آئی تھیں، اس لیے وہ اس نظام کا حصہ نہیں تھیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں لاس آف پرسنل مورالٹی یعنی ذاتی اخلاقیات کے کھو جانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے سارے محققین وہاں موجود تھے لیکن کسی کو کچھ نظر نہیں آیا؟ کیونکہ جب انسان کو کوئی باہر کا فرد نہ دیکھ رہا ہو تو ڈی انڈیویجویشن اسے خطرناک بنا دیتی ہے۔ گارڈز نے چشمے پہنے ہوئے تھے، یونیفارم تھا، ان کی ذاتی شناخت چھپ گئی تھی۔ اور اسی وجہ سے رات گئے کے جو واقعات تھے وہ انتہائی شرمناک تھے۔ مطلب میں حیران ہوں کہ گارڈز قیدیوں سے غیر اخلاقی اور شرمناک حرکتیں کروا رہے تھے۔ جی، سیمیولیٹڈ سوڈوم جیسے افعال کی نقل کروانا، یہ طاقت کے نشے کی آخری حد ہے۔ مطلب عام اور پڑھے لکھے نوجوانوں نے صرف 5 دنوں کے اندر ایسا روپ دھار لیا؟ کیا انسان کی اخلاقیات واقعی اتنی کمزور ہے کہ محض ایک وردی، چند اصول اور طاقت اسے مکمل طور پر بدل سکتے ہیں؟ اور اسی لیے ڈاکٹر زمبارڈو بعد میں ایول آف ان ایکشن یا کچھ نہ کرنے کی برائی کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ جب پڑھے لکھے لوگ ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو وہ ظلم کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان ساری باتوں کو روزمرہ زندگی سے جوڑتے ہیں تو یہ واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل مجبور کرتی ہے۔ مطلب ہم بھی تو اکثر کارپوریٹ دفاتر یا سماجی نظاموں میں کیسے بغیر سوچے سمجھے احکامات ماننے لگتے ہیں، اپنی ذاتی شناخت اور آواز کو بس غائب کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تجربہ ہمیں ہمارے اپنے رویوں کا آئینہ دکھاتا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں گفتگو کو اسے ایک گہرے سوال پر ختم کرنے کا دل چاہتا ہے جو ہم نے پچھلے حصے میں زیر بحث نہیں لایا تھا۔ کیا سوال؟ وہ یہ کہ اگر محض 5 دن کا ایک فرضی ڈرامہ عام انسانوں کی اخلاقیات اور ان کی شناخت کو اس حد تک مٹا سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑیں، ہاں، تو ذرا سوچئے ان لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا جو دہائیوں تک ایسی حقیقی طاقت یا بے بسی کے نظام کا حصہ رہتے ہیں۔ یہ بہت بہت خوفناک خیال ہے۔ کیا اس جنگ میں ہمیشہ نظام ہی جیتتا ہے اور انسان ہار جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس تجربے کی حدود کو پار کر کے سیدھا ہماری انسانیت پر وار کرتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ یہ تجربہ آخرکار کیوں ختم کرنا پڑا، اس سے سائیکالوجی کو کیا سبق ملا اور کس طرح انسانی ذہن ماحول کے دباؤ کے سامنے اپنی اصل شناخت کھونے لگتا ہے۔ ہم جن ابواب پر بات کریں گے وہ ہیں فرائیڈیز فیڈ ٹو بلیک، اس کے بعد دی ایس پیز میننگ اینڈ میسیجز، دی الکمی آف کیریکٹر ٹرانسفارمیشنز، پھر دی ایس پی ایتھکس اینڈ ایکسٹینشنز، اور آخر میں انویسٹیگیٹنگ سوشل ڈائنامکس، پاور، کنفارمٹی اینڈ اوبیڈینس۔ یہ تھا برین میٹرکس، انسانی ذہن کے اندھیروں، اجالوں اور نفسیاتی بھول بھلائیوں کا سائنسی سفر۔ سنتے رہیے۔ تصور کریں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا ایک خاموش اور پرسکون سا تہخانہ جہاں محض چند دن پہلے تک کچھ عام، شریف اور پڑھے لکھے طالب علموں کے ہنسنے، بات کرنے اور گٹار بجانے کی آوازیں آتی تھیں، لیکن اب وہاں کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ بالکل مختلف منظر تھا۔ ہاں، اب اس تہھانے سے صرف سسکیوں،
چیخوں اور آمرانہ احکامات کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ایک عام نوجوان محض چند ہی دنوں میں نفسیاتی طور پر مکمل ایک ظالم درندے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ہم نے پچھلے حصوں میں دیکھا کہ کس طرح اختیار اور طاقت ملنے پر انسان کا رویہ ایک بھیانک شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کس طرح ایک نقلی جیل کا کردار حقیقت کا روپ دھار گیا۔ یہ اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ جی، اور آج ہم جن ابواب پر بات کریں گے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم ان ابواب کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ فرائیڈیز فیڈ ٹو بلیک، دی ایس پی آئیز میننگ اینڈ میسیجز، دی الکمی آف کیریکٹر ٹرانسفارمیشنز، ایتھکس اینڈ ایکسٹینشنز، انویسٹیگیٹنگ سوشل ڈائنامکس، پاور کنفارمٹی اینڈ اوبیڈینس، انویسٹیگیٹنگ سوشل ڈائنامکس، ڈی انڈیویجولائزیشن، ڈی ہیومنائزیشن اینڈ دی ایول آف انیکشن۔ یہ تمام ابواب نفسیات کی دنیا کے سب سے اہم اور تاریک پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر اچھے لوگ ظالم نظام کا حصہ کیوں بنتے ہیں اور ظلم کے سامنے خاموشی کیوں اختیار کر لی جاتی ہے۔ ذرائع کے طور پر ہم فلپ زمبارڈو کے نوٹس، تجربے کی ریکارڈنگز اور سماجی نفسیات کے مشہور مقالوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو آئیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ 5 دن کی مسلسل ذہنی اذیت کے بعد آخر یہ اسٹینفورڈ کا تجربہ ختم کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہ واقعی انسانی تاریخ اور نفسیات کا سب سے چھپتا ہوا سوال ہے۔ جب ہم جمعے کی رات کے شواہد دیکھتے ہیں تو منظر انتہائی خوفناک تھا۔ مسلسل نیند کی کمی اور ذہنی اذیت کے بعد گارڈز اب قیدیوں کو ان کے نام سے نہیں، صرف نمبروں سے پکار رہے تھے۔ تو انہوں نے ان کی پوری شناخت ہی چھین لی تھی۔ بالکل، انہیں اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف نعرے لگانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اور یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ فلپ زمبارڈو خود اس صورتحال کے سحر میں گم ہو چکا تھا۔ وہ ایک محقق کم اور جیل کا سپرنٹینڈنٹ زیادہ بن چکا تھا۔ ایک منٹ، لیکن کیا ایک ماہر نفسیات کو اتنا باشعور نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس صورتحال کے سحر میں نہ پھنستا؟ وہ تو خود یہ تجربہ کر رہا تھا۔ یہی تو حالات کی طاقت ہے۔ زمبارڈو کو قیدیوں پر ہونے والا وہ نفسیاتی ظلم نظر ہی نہیں آ رہا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ جمعے کے دن ایک اور ماہر نفسیات کرسٹینا ماسلچ وہاں آئیں، اور جب انہوں نے قیدیوں کو سر پر تھیلے پہنے زنجیروں میں جکڑے باتھ روم جاتے دیکھا تو وہ رو پڑیں۔ او خدا! اور کسی اور نے کچھ نہیں کہا۔ نہیں، 50 سے زیادہ لوگ اس جیل کو دیکھ چکے تھے لیکن سب خاموش تھے۔ صرف کرسٹینا نے زمبارڈو کو چیلنج کیا اور کہا کہ تم ان لڑکوں کے ساتھ جو کر رہے ہو وہ ایک خوفناک چیز ہے۔ اس ایک جملے نے، اس ہیروئزم نے اس تجربے کو اچانک روکا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اداکار سٹیج پر اداکاری کرتے کرتے بھول جائے کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے اور اسے ہی اپنی اصل زندگی سمجھ لے۔ 100% درست۔ یہیں سے الکمی آف کیریکٹر ٹرانسفارمیشن یعنی کردار کی تبدیلی کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ جب ایک برا ڈرم ایک خراب نظام اچھے اور صحت مند سیبوں کو بھی گلا دیتا ہے، حالات کی طاقت انفرادی ارادے اور عقل پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک صورتحال اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے خود تجربہ کرنے والے کو اندھا کر دیا تو کیا یہ تحقیق اخلاقی طور پر درست تھی؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ سب کرنا جائز تھا؟ اخلاقی طور پر بالکل بھی نہیں۔ زمبارڈو نے خود اعتراف جرم کیا کہ انہوں نے قیدیوں کو نفسیاتی تشدد کا نشانہ بننے دیا۔ اس نے جسمانی تشدد روکا لیکن ذہنی تذلیل پر آنکھیں بند کر لیں۔ اسی کو دی ایول آف انیکشن یعنی عمل نہ کرنے کی برائی کہا جاتا ہے۔ یعنی خاموش رہ کر ظلم کا ساتھ دینا۔ تو پھر انہوں نے یہ تجربہ شروع ہی کیوں کیا تھا؟ انہوں نے اسے یوٹیلیٹیرین ایتھکس کی بنیاد پر شروع کیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ چند لوگوں کی وقتی تکلیف سے جو علم ملے گا اس سے ہم پورے جیل سسٹم کو بہتر کر سکیں گے۔ لیکن اس تجربے نے تمام حدیں پار کر لیں۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ نقلی جیل حقیقی دنیا سے کوئی تعلق رکھتی بھی تھی؟ بالکل رکھتی تھی۔ اسی دوران سین کوئنٹن اور اٹیکا جیلوں میں خوفناک بغاوتیں ہوئیں۔ ان بغاوتوں کی وجوہات بالکل وہی تھی جو اس نقلی جیل میں دیکھی گئی تھی: گارڈز کا رویہ، نظام کی بے حسی۔ اچھا، تو کیا حالات کا دباؤ مجرم کو اس کے جرم سے بری کر دیتا ہے؟ اگر سارا قصور نظام کا ہے تو پھر انفرادی ذمہ داری کہاں گئی؟
دیکھیے، نفسیات کسی مجرم کو بہانے نہیں دیتی، یہ کوئی ایکسکیوزیولوجی نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جرم کیوں ہوا۔ ذاتی اخلاقیات اور سماجی دباؤ کے درمیان فرق ہے۔ نظام ظالم کو مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجرم بے گناہ ہو گیا۔ صحیح۔ جیل کے تجربے سے ہٹ کر آئیے دیکھتے ہیں کہ سماجی حرکیات کس طرح عام زندگی میں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں۔ ہم دوسروں کی اندھی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں سی ایس لیوس کے نظریہ انر رنگ کو دیکھنا ہوگا۔ انسان کے اندر یہ بنیادی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص گروہ کا حصہ بنے۔ تنہا رہ جانے کا خوف انسان سے بہت کچھ کروا سکتا ہے۔ تو ہم صرف اس لیے غلط کام کرتے ہیں تاکہ ہم گروہ سے باہر نہ نکالے جائیں؟ بالکل، اور اسے ثابت کیا سلیمان ایش کے لکیروں والے تجربے نے۔ انہوں نے ایک عام شخص کو ایک کمرے میں 7 اداکاروں کے ساتھ بٹھایا اور لکیروں کی لمبائی کا ایک بہت ہی سادہ سا سوال پوچھا۔ اور ان 7 اداکاروں نے جان بوجھ کر غلط جواب دیا ہوگا؟ جی ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اکیلے عام شخص نے بھی باوجود اس کے کہ اسے صحیح جواب معلوم تھا، صرف اس لیے غلط جواب دیا کیونکہ باقی سب وہی کہہ رہے تھے۔ اسے کنفارمٹی کہتے ہیں۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ محض لوگوں کے سامنے مختلف نہ لگنے کے لیے ہم اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت جھٹلا دیتے ہیں۔ یہی تو انسان کی کمزوری ہے، اور اسی کمزوری کو جانچنے کے لیے اسٹینلی ملگرم نے اپنا مشہور شوق تجربہ کیا۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ عام لوگ ایک لیب کوٹ والے شخص کے کہنے پر کسی اجنبی کو کس حد تک تکلیف دے سکتے ہیں۔ اور یہاں بات سب سے زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو کیا لوگوں نے واقعی کسی کو کرنٹ لگایا؟ ہاں، تجربے میں عام لوگوں کو ایک مشین کے سامنے بٹھایا گیا جس پر 450 وولٹ تک کے بٹن تھے۔ انہیں کہا گیا کہ دوسرے کمرے میں بیٹھے شخص کو ہر غلط جواب پر کرنٹ لگائیں۔ اور دوسرا شخص اصل میں ایک اداکار تھا، ہے نا؟ جی، وہ ایک اداکار تھا جو درد سے چیخنے کی اداکاری کر رہا تھا، لیکن کرنٹ لگانے والوں کو لگ رہا تھا کہ وہ واقعی جان لیوا کرنٹ لگا رہے ہیں۔ وہ پسینے سے شرابور تھے، کانپ رہے تھے، منتیں کر رہے تھے کہ تجربہ روک دیں۔ او خدا! تو پھر رکے کیوں نہیں؟ کیا وہ صرف اس لیے کسی کو کرنٹ لگا سکتے ہیں تاکہ وہ ایک سائنسدان کے سامنے غیر مہذب نہ لگیں؟ یہ تو انسانی فطرت کی بہت تاریک تصویر ہے۔ تاریخ ضرور ہے، لیکن اس کی وجہ سیمنٹک فریمنگ ہے۔ جب کسی برے کام کو سائنس کی ترقی کا نام دے دیا جائے تو انسان اسے حق بجانب سمجھنے لگتا ہے۔ یعنی الفاظ کا ہیر پھیر؟ بالکل، اور اس سے بھی بڑھ کر ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی۔ جب لیب کوٹ والے شخص نے کہا کہ ساری ذمہ داری میری ہے، تو ان عام لوگوں کو لگا کہ اب ان کا ضمیر اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور 65% لوگوں نے وہ 450 وولٹ کا جان لیوا بٹن دبا دیا۔ 65%؟ یہ تو خوفناک ہے۔ اطاعت ایک چیز ہے، لیکن کیا چیز انسان کو اس حد تک گرا دیتی ہے کہ وہ دوسروں کو انسان ہی نہ سمجھے اور ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہے؟ اس مقام پر ہم ڈی ہیومنائزیشن یعنی انسانیت چھین لینے کے عمل پر آتے ہیں۔ ایلبرٹ بینڈورا نے ایک تجربہ کیا جہاں اس نے کچھ طالب علموں کو محض جانور کہہ کر پکارا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب آپ کسی کو انسان کے بجائے جانور یا کیڑا سمجھنے لگتے ہیں تو آپ کی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ ان طالب علموں کو بہت زیادہ اور سخت کرنٹ لگایا گیا۔ اور وہ جو اسٹینفورڈ جیل کے گارڈز نے سیاہ چشمے پہنے ہوئے تھے، اس کا کیا مقصد تھا؟ وہ بھی تو انسانیت سے دوری کی ایک شکل تھی، ہے نا؟ جی، اسے ڈی انڈیویجویشن کہتے ہیں، یعنی اپنی انفرادی شناخت کھو دینا۔ وہ سیاہ چشمے، نقاب یا اندھیرا انسان کو گمنامی کا احساس دلاتے ہیں۔ جب ذاتی پہچان ختم ہوتی ہے تو انسان وہ کچھ کر گزرتا ہے جو وہ اپنے چہرے کے ساتھ کبھی نہ کرے۔ صحیح۔ اور جب یہ سب ہو رہا ہو تو باقی لوگ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ جیسے کرسٹینا کے آنے سے پہلے 50 لوگ خاموش تھے۔ اسے ہم دی ایول آف انیکشن کہتے ہیں۔ کوٹی جنووس کا واقعہ اس کی بدترین مثال ہے۔ ایک لڑکی کو سڑک پر قتل کیا گیا، وہ چیختی رہی، درجنوں لوگوں نے کھڑکیوں سے دیکھا، لیکن کسی نے پولیس کو فون نہیں کیا۔ کسی ایک نے بھی نہیں؟ کیوں؟ بائی اسٹینڈر ایپیتھی کی وجہ سے۔ ہر شخص نے سوچا کہ کوئی اور فون کر دے گا۔ جب ذمہ داری اتنے لوگوں میں بڑھ جائے تو کوئی بھی کچھ نہیں کرتا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے انسانی اخلاقیات کا گیئر نیوٹرل کر دیا گیا ہو اور پھر حالات کی ڈھلوان کار کو خود بخود تباہی کی طرف لے جائے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس خاموش کھڑے رہیں۔ واہ، کیا شاندار تمثیل ہے! ماہرین نفسیات بالکل اسی نیوٹرل گیئر کو مورل ڈس انگیجمنٹ کہتے ہیں۔
جب ظالم انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور ارد گرد کے لوگ یہ سوچ کر خاموش رہتے ہیں کہ یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، تو اخلاقیات کا وہ بریک فیل ہو جاتا ہے۔ واقعی ان سب باتوں نے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر دی ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے کتنے فیصلے واقعی اس کے اپنے ہیں اور کتنے اس نظام کے بنائے ہوئے ہیں جس میں ہم آنکھیں بند کیے چل رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اچھائی اور برائی کے درمیان ایک مضبوط دیوار ہے، لیکن آج ہم نے سیکھا کہ یہ دیوار کتنی غیر مرئی اور کمزور ہے۔ اگر حالات اتنے طاقتور ہیں کہ اچھے لوگوں کو ظالم بنا سکتے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم ابو غریب جیل کے خوفناک واقعات، طاقتور نظاموں کی حقیقت اور اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ کیا انسان برائی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ ابو غریب's abuses and tortures, putting the system on trial, resisting situational influences and celebrating heroism۔ اس تاریکی میں ہیروئزم کی روشنی کہاں سے آتی ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ کھلی آنکھوں سے سوچنا کبھی مت چھوڑیے گا۔ ذہن میں ایک خاکہ لائیں، ایک ایسے تاریک تہہ خانے کا جہاں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انسانی ہمدردی، اخلاق اور پہچان بہت پیچھے چھٹتی جا رہی ہو۔ جی، اور پچھلے طویل سفر میں ہم نے انسانی رویے کی بالکل ایسی ہی خوفناک گہرائیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ کیسے حالات کی طاقت انسان پر پوری طرح مسلط ہو جاتی ہے۔ مطلب اسٹینفورڈ پریزن ایکسپیریمنٹ کی وہ دیواریں گواہ ہیں کہ جب کچھ عام پڑھے لکھے اور بظاہر اچھے نوجوانوں کو ایک فرضی قید خانے میں محافظوں کی وردی پہنائی گئی تو کس طرح ان پر اندھی اطاعت کا غلبہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں کو جانوروں کے درجے تک گرا دیا، ان کی شناخت چھین لی۔ ہاں، اور ان کے ساتھ ایسا غیر انسانی سلوک کیا جسے نفسیات کی زبان میں ہم ڈی ہیومنائزیشن کہتے ہیں۔ ہم نے یہ خوفناک حقیقت تسلیم کی کہ اخلاقیات کا مکمل زوال کوئی اچانک ہونے والا دھماکہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک خاموش، سست اور نظر نہ آنے والا عمل ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہیں سے انسانی نفسیات کا سب سے پیچیدہ سوال جنم لیتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ برائی کسی غیر معمولی شیطانی فطرت کا نام نہیں ہے، بلکہ مخصوص حالات اور دباؤ کا نتیجہ ہے، تو پھر اس جبر کو توڑا کیسے جائے؟ یہ اس سیریز کا آخری حصہ ہے۔ جی، اور ہم نے پچھلے حصوں میں محض بیماری کی علامات دیکھی ہیں، لیکن اس کی اصل جڑ اور پھر اس کا علاج دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔ سچ کہوں تو جب انسانی ذہن خود کو دھوکہ دے کر ظلم کو معمول کا حصہ سمجھنے لگے تو اس طلسم کو توڑنے کے لیے محض آگاہی کافی نہیں ہوتی۔ ہمیں اس نفسیاتی میکانزم کو پرزہ کر کے سمجھنا پڑتا ہے، اور اسی لیے آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم 3 اہم ترین ابواب کا جائزہ لیں گے۔ بالکل، اور وہ ابواب اس سفر کے لیے بہت اہم ہیں۔ جی، ہمارا پہلا باب ہوگا ابو غریب's abuses and tortures, understanding and personalizing its horrors۔ اس کے بعد ہم انفرادی جرائم سے نظر ہٹا کر نظام کو کٹہرے میں لائیں گے، یعنی putting the system on trial، command complicity۔ اور پھر آخر میں اس اندھیرے سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں گے، جو کہ ہے resisting situational influences and celebrating heroism۔ تو ہمارا مشن آج صرف برائی کی نشاندہی کرنا یا دل دہلا دینے والے واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ برائی کیسے جنم لیتی ہے اور عام انسان اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اس مشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو ہر قسم کے تعصب سے پاک کر لیں۔ مطلب اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اس فرضی تہخانے سے نکل کر اب ہم سیدھا عراق کی ابو غریب جیل کی ان حقیقی خوفناک راہداریوں میں کھڑے ہیں جہاں تذلیل کی بو آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ واقعی، چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سچ کہوں تو جب میں ان رپورٹس کا مطالعہ کر رہی تھی تو مجھے ایک عجیب سی جھرجھری محسوس ہوئی۔ ہم سب نے وہ تصویریں دیکھی ہیں، وہ محافظ جو قیدیوں کی برہنہ حالت پر مسکرا رہے تھے، تھمز اپ کر رہے تھے۔ جی، اور ان میں خاص طور پر ٹائر 1A کی رات کی شفٹ کا ذکر بار بار آتا ہے۔ ہاں، سٹاف سارجنٹ
چپ فریڈرک جیسے لوگ جو اپنے شہروں میں اپنے خاندانوں میں انتہائی شفیق اور عام انسان مانے جاتے تھے، مطلب ان کے دوستوں نے گواہی دی کہ وہ تو کسی پر ہاتھ اٹھانے والے لوگ نہیں تھے، تو پھر اس مخصوص رات کی شفٹ میں ایسا کیا نفسیاتی کھیل کھیلا گیا جس نے انہیں سفاک درندوں میں تبدیل کر دیا؟ اس حیرت انگیز تبدیلی کی اصل وجہ اس مخصوص ماحول کی کیمسٹری میں چھپی ہے۔ دیکھیں، ٹائر 1A محض ایک عمارت نہیں تھی بلکہ ایک نفسیاتی پریشر کوکر تھا۔ پریشر کوکر؟ وہ کیسے؟ ان محافظوں کی یہ شفٹ شام 4 بجے سے صبح 4 بجے تک مسلسل 12 گھنٹے کی ہوتی تھی۔ اب ذرا اس صورتحال کا نفسیاتی تجزیہ کریں۔ باہر سے مسلسل مارٹر گولوں کے حملوں کا خوف طاری ہے۔ انسانی دماغ کا وہ حصہ جو خطرے کو بھانپتا ہے، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں، وہ ہر وقت ہائی الرٹ پر تھا۔ تو ہر وقت جان جانے کا خوف اور نیند کی کمی بھی ہوگی؟ جی بالکل، شدید نیند کی کمی، اپنے گھروں سے دوری اور موت کا سایہ۔ جب انسان مسلسل ایسے تناؤ کا شکار رہتا ہے تو اس کے دماغ کے وہ حصے جو ہمدردی اور اخلاقی فیصلوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ بس شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور رات کی شفٹ تھی تو کوئی بڑا آفیسر بھی وہاں نہیں ہوگا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اعلیٰ حکام کی طرف سے نگرانی کا مکمل فقدان تھا۔ جب آپ کو مکمل طاقت دے دی جائے اور آپ کو معلوم ہو کہ کوئی کیمرہ، کوئی افسر آپ کو نہیں دیکھ رہا، تو یہیں سے وہ عمل شروع ہوتا ہے جسے ہم نفسیاتی بدعنوانی یا سائیکولوجیکل کرپشن کہتے ہیں۔ یہاں مجھے وہ تشبیہ یاد آ رہی ہے جس پر ہم نے شاید پہلے بھی بات کی تھی، اور یہ تشبیہ میرے دماغ میں واقعی اٹک کر رہ گئی ہے۔ کون سی تشبیہ؟ خراب سیبوں والی؟ ہاں بالکل۔ کیا یہ صرف چند خراب سیبوں کا مسئلہ تھا؟ فرض کریں کہ آپ بالکل تازہ، سرخ اور صاف سیبوں کو ایک ایسے بیرل میں، ایک ایسے ڈرم میں رکھ دیتے ہیں جس کا اندرونی ماحول ہی زہریلا ہو۔ کچھ دن بعد جب وہ سیب گل سڑ جائیں گے تو کیا واقعی غلطی سیب کی ہے یا اس ڈرم کی؟ یہ سوال سیدھا اس بنیادی نفسیاتی الجھن پر وار کرتا ہے جو ابو غریب کے واقعے کے بعد دنیا کے سامنے آئی۔ ان فوجی محافظوں کو، ان عام نوجوانوں کو اسی زہریلے بیرل میں پھینک دیا گیا تھا۔ لیکن زہر کس چیز کا تھا؟ احکامات کا؟ جی، انہیں ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے بار بار یہ غیر تحریری احکامات ملتے تھے کہ تفتیش سے پہلے قیدیوں کو نرم کرنا ہے۔ نرم کرنا؟ یہ تو بہت مبہم سا لفظ ہے۔ بالکل، اور اب نرم کرنے کا کوئی قانونی ضابطہ موجود نہیں تھا۔ اس کے لیے جو تذلیل کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے وہ ملٹری سائیکالوجی میں ڈی ہیومنائزیشن کی بدترین مثالیں ہیں۔ قیدیوں کو برہنہ کرنا، ان پر کتے چھوڑنا، یہ سب محض جسمانی تشدد نہیں تھا، یہ نفسیاتی قتل تھا۔ یعنی انہیں جانوروں جیسا محسوس کروانا۔ ہاں، جب آپ کسی انسان سے اس کا لباس اور اس کی پہچان چھین لیتے ہیں تو ظالم کے دماغ میں وہ مظلوم ایک انسان کے بجائے محض ایک شے بن جاتا ہے، اور ہمارا دماغ ایک شے کے لیے ہمدردی محسوس نہیں کرتا۔ لیکن سب سے زیادہ پریشان کن بات میرے لیے یہ تھی کہ ان فوجیوں کے لیے یہ سب محض ایک کھیل تماشا بن چکا تھا۔ میں پڑھ رہی تھی کہ رات کی شفٹ کی بوریت دور کرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہے تھے۔ مطلب ایک طرف انسانوں کی تذلیل ہو رہی ہے اور دوسری طرف محافظ اسے ایک تفریح سمجھ رہے ہیں۔ اسے نفسیات میں کوگنیٹو ڈسننس کی انتہا کہتے ہیں۔ حالات کی بے بسی اور بوریت میں انسان اپنی بقا کے لیے کچھ ایسا کرتا ہے جس سے اسے کنٹرول کا احساس ملے۔ وہ ظلم ان کے لیے طاقت کا اظہار بن گیا تھا۔ واقعی، لیکن اس خراب سیبوں کی تشبیہ سے بات قدرتی طور پر بیرل بنانے والوں کی طرف مڑتی ہے۔ انفرادی برائی سے نکل کر اب ہمیں نظامی برائی یا سسٹمک ایول کو دیکھنا ہوگا۔ جی، کیونکہ اگر ہم صرف انفرادی مجرموں کو دیکھتے رہے تو ہم اس پورے ماحولیاتی نظام کو کلین چٹ دے دیں گے جس نے یہ سب ترتیب دیا۔ فے اور جونز کی رپورٹس دیکھ لیں یا ٹیگوبا اور شلیسنجر رپورٹس۔ ہاں، ان رپورٹس کے حقائق تو بہت ہی چونکا دینے والے تھے۔ بالکل، ان تحقیقات نے غیر جانبدارانہ تجزیہ کر کے واضح کیا کہ کس طرح اعلیٰ فوجی اور حکومتی قیادت نے، جسے ہم کمانڈ کمپلیسٹی کہتے ہیں، یہ ماحول پیدا کیا۔ ان کی غفلت دراصل اس ظلم کی منظوری تھی۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں میرے ذہن میں ایک اور زاویہ آتا ہے۔ کیا یہ نظام کی طاقت کا بہانہ کر کے ذاتی مجرمانہ فعل سے بچنے کی کوشش تو نہیں؟ آپ کا مطلب ہے احتساب سے بچنا؟
ہاں، ایک کارپوریٹ کلچر کی مثال لے لیں، جہاں باس ایک زہریلا ماحول بناتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے کہ منافع دکھاؤ، لیکن جب فراڈ پکڑا جاتا ہے تو نچلے درجے کا ملازم جیل جاتا ہے، باس نہیں۔ تو کیا نظام کو قصوروار ٹھہرا کر یہ محافظ اپنی ذمہ داری سے بھاگ سکتے ہیں؟ یہ بہت زبردست نکتہ ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام لوگ غیر اخلاقی نظام کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، نظام کا تجزیہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ افراد کے جرائم معاف کر دیے جائیں۔ جن افراد نے وہ جرم کیے وہ مجرم ہیں اور انہیں سزائیں ملیں۔ صحیح۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب طاقتور نظام اوپر سے خوف اور دباؤ مسلط کرتا ہے تو عام انسان اپنی اخلاقی سوچ کو معطل کر دیتا ہے۔ شلنجر اور ٹیگوبا رپورٹس نے ثابت کیا کہ یہ انتظامی برائی یعنی ایڈمنسٹریٹو ایول کا شاخسانہ۔ انتظامی برائی مطلب جب غیر انسانی طریقوں کو معمول یا نارم بنا دیا جائے۔ بالکل۔ ان رپورٹس میں ملٹری انٹیلیجنس اور CIA کا کردار سامنے آیا، جو بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی ریکارڈ کے قیدیوں کو لا رہے تھے۔ انہیں گھوسٹ قیدی یا گھوسٹ ڈیٹینیز کہا جاتا تھا۔ اوہ، تو ان کا کسی رجسٹر پر کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جی ہاں۔ اب سوچئے، جب ریاست اور ادارے خود انسانوں کو بھوت بنا کر قانون اڑا رہے ہوں تو ایک عام فوجی کو کیا پیغام جاتا ہے؟ یہی نا کہ ان دیواروں کے پیچھے قانون کا کوئی وجود نہیں۔ اور پھر ایک اور پہلو ہے، خاموشی کی طاقت اور معاشرے کی بے حسی۔ جسے ایول آف ان ایکشن بھی کہتے ہیں، مطلب جب لوگ برائی ہوتے دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ بالکل، خاموشی ظالم کو یہ اشارہ دیتی ہے کہ معاشرہ اس کے عمل کو قبول کر چکا ہے۔ ابو غریب میں صرف وہ چند محافظ نہیں تھے، اور بھی افسران تھے، طبی عملہ تھا جو وہاں سے گزرتا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ تو واقعی بہت تکلیف دہ ہے۔ نظام اور حالات کی اتنی بڑی طاقت کے سامنے انسان بالکل بے بس محسوس ہوتا ہے، سچ میں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اندھیرے کی اس گہری کھائی سے نکل کر ہماری گفتگو اب روشنی اور امید کی طرف مڑتی ہے۔ اور یہی سفر کا سب سے اہم موڑ ہے، حالات کی بے بسی کے خلاف مزاحمت اور انسان کے اندر موجود ہیرو کی بیداری۔ جی، ہیروئزم اور برائی کے خلاف کھڑے ہونے کی نفسیاتی طاقت۔ ہمیں کرسٹینا ماسلاچ کی مثال نہیں بھولنی چاہیے۔ جی ہاں، کرسٹینا ماسلاچ، وہی جنہوں نے اسٹینفورڈ پرزن تجربے کی اخلاقیات پر سوال اٹھایا تھا۔ بالکل، اور اسے رکوا دیا تھا۔ مطلب وہ کوئی سپر ہیرو نہیں تھی، بس ایک عام انسان تھی جس نے صرف ایک مختلف نقطۂ نظر اپنایا۔ جب سارے پروفیسر، حتیٰ کہ خود فلپ زمبارڈو بھی اس ظلم کو معمول سمجھ کر ڈیٹا نوٹ کر رہے تھے، تو ماسلاچ نے اسے انسانوں کی تذلیل کے طور پر دیکھا اور کہا کہ یہ غلط ہے۔ اور ان کی اس ایک آواز نے سحر توڑ دیا۔ اسی کو تو نفسیات میں ہیروئزم کا عام ہونا یا بینالٹی آف ہیروئزم کہا جاتا ہے۔ جس طرح برائی عام لوگوں سے سرزد ہو سکتی ہے، اسی طرح عام لوگ ہیرو بھی بن سکتے ہیں۔ واقعی حیرت انگیز ہے، یعنی ہیرو کوئی پیدائشی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ محض ایک لمحے کا انتخاب ہے۔ بالکل، اخلاقی جرت اور ذاتی ذمہ داری کو قبول کرنا۔ ہیرو وہ ہے جو حالات کے دباؤ کے باوجود محسوس کرے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور بول پڑے۔ تو پھر انسان کس طرح ان تباکن نظاموں کی مزاحمت کر سکتا ہے؟ ہم روزمرہ کی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کچھ چیزیں اپنانی ہوں گی۔ سب سے پہلے اپنی ذاتی جواب دہی کا احساس رکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ میں تو صرف اعتماد مان رہا تھا۔ صحیح۔ اور گمنامی سے بچنا۔ جی، گمنامی کے پردے کو چاک کریں، خود کو محض ایک نظام کا پرزہ سمجھنا چھوڑ دیں، اور سب سے اہم غلط قاعدے یا نارم کو چیلنج کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ آپ کی ایک آواز پورے نظام کا سحر توڑ سکتی ہے۔ ہم سب کے اندر ایک ہیرو سویا ہوا ہے جو صرف اپنے لمحے کا انتظار کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی لیے انسانی فطرت پر اس گہرے غور و فکر کے بعد مجھے ممتاز مفکر الیگزینڈر سولزنسن کا وہ اقتباس یاد آتا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اچھائی اور برائی کے درمیان کی لکیر کسی ریاست یا طبقے کے درمیان سے نہیں گزرتی، بلکہ وہ ہر انسان کے دل کے بیچوں بیچ سے گزرتی ہے۔ واقعی کتنی گہری بات ہے۔ حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، انسان اپنا اخلاقی ضمیر زندہ رکھ سکتا ہے۔ جی، اور یہی وہ امید افزا پیغام ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو سننے والوں کے لیے آج کا سب سے طاقتور پیغام یہی ہے کہ انسانی ذہن اندھیرے کی طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن اسی ذہن میں روشنی کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت بھی موجود ہوتی ہے۔
بالکل، اور مجھے امید ہے کہ یہ سفر سب کے لیے بہت سوچ بچار کا باعث بنا ہوگا۔ جی، تو اگر اس مطالعے نے آپ کے ذہن میں نئے سوالات پیدا کیے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ برین میٹرکس ہمیشہ انسانی سوچ کے ایسے ہی چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھاتا رہے گا۔ اپنے آپ سے بس یہ سوال کیجیے گا کہ اگر آپ کبھی ایسے زہریلے بیرل میں ہوں تو کیا آپ خاموش رہیں گے یا آپ کی آواز اس بیرل کو توڑ دے گی؟